سے پہلے تو آپ سارے حضرات جو آج کے میری والدہ صاحبہ کے چیلم میں تشریف لائے، سب حضرات کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور کچھ مہربانوں نے کافی دفعہ مہربانی کی، تو آج کل تو وقت نکال کے کوئی بندہ کسی کے ایک دفعہ بھی چلا جائے تو وہ بہت زیادہ مہربانی ہوتی ہے، کیونکہ بڑا مصروفیت کا دور ہے، بھاگم بھاگ کا دور ہے، تو لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، تو بہت دفعہ بہت جگہ ہم سے جانے میں بھی مس ہو جاتی ہیں، پہنچ بھی نہیں پاتے، اور اگر کوشش کر کے کہیں چلے جائیں تو شاید ایک دفعہ کچھ لوگوں کی خدمت میں حاضری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں ہمارے پاس بہت سے مہربان ہیں، میں ایک ایک کر کے نام گنواؤں گا تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہماری فیملی میں سے، سرکار کی اولاد میں سے، میرے عزیزوں میں سے، اور باقی مہربان پیار کرنے والے حضرات میں سے کچھ لوگ پہلے 6-7 دن رہے بھی یہاں پہ، اور کچھ لوگ بار بار تشریف لاتے رہے، تو جن حضرات نے بھی اپنے قیمتی وقت میں سے اتنا ٹائم دیا، بار بار ہمارے اس دکھ کے موقع پہ اس کو بانٹنے کے لیے تشریف لائے، ان سارے حضرات کا انتہائی مشکور و ممنون، بہت شکریہ آپ کا، بہت زیادہ مہربانی، خاص طور پہ ساری فیملی کا، سارے میرے بھائیوں کا، میرے بزرگوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ انہوں نے اس دکھ کے موقع پہ ہماری ہمت بندھائی۔ لیکن یہ نعت خواں حضرات جو ہے وہ ماشاءاللہ ماں کی تعریف میں پڑھ رہے تھے، تو میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میری 2 مائیں تھیں، تو میں دونوں کا ہی غلام تھا بھی اور ہوں بھی، اور اللہ مجھے ہمیشہ رکھے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ایک ماں ہوتی ہے اور وہ پھر بھی اس کی غلامی نہیں کر پاتے، یا وہ جو ان سے فیض حاصل کرنا ہوتا ہے یا جو ان کی برکتیں حاصل کرنی ہوتی ہیں وہ بھی مس کر دیتے ہیں۔ تو میں تو خیر جب سے مجھے ہوش آیا ہے، جب سے تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے، یہی بات بار بار سمجھا کے تھک گیا ہوں، بلکہ اب تو اکثر لوگ میری تقریر سے وہ بور ہو جاتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے مطلب وہ بار بار ایک ہی بات ہے میرے پاس، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ بات میں کسی کو صحیح طرح سمجھا پاؤں تو شاید اور کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ بات اگر کسی طرح لوگوں کی سمجھ میں آ جائے میری، یا لوگ اس کا حقیقی معنی اس طرح سے سمجھ جائیں کہ انہیں یہ پتا چل جائے کہ اس کا ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، یا ہمیں خود کو اس کا کیا بینیفٹ ملے گا یا کیا فائدہ ہوگا، تو اصل میں اللہ تعالیٰ جو بھی احکامات دیتے ہیں وہ اللہ میاں کا تو فائدہ کسی کو مطلب اللہ کو تو مطلوب نہیں ہے۔ کوئی انسان ایک ادنا کیڑی مکوڑے جیسا انسان رب کا کیا فائدہ کر سکتا ہے، یا اللہ کے رسول کا کیا فائدہ کر سکتا ہے؟ تو جو حکم ہے وہ بندے کی اپنی ہی بہتری کے لیے ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی۔ تو سب سے بڑی سمجھ میری نزدیک جو اللہ اور اس کے رسول نے سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہی ماں باپ کا مقام ہی ہے۔ تو بہرحال اگر یہ سمجھ جائیں تو آپ کے اپنے لیے بہتری ہوگی۔ اپنی اگر آپ کی مائیں حیات ہیں تو ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، اور قدر سے کچھ آگے کا ہی مقام ہے، قدر تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ تو اللہ کو یہ سمجھ عطا کرے۔ دوسری 2-3 چھوٹی چھوٹی گزارشات ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولتے ہیں، بلا وجہ کی غلط بیانی کرتے ہیں، اور ہمیں لگتا یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول کے یا یہ سچ چھپا کے میں کوئی اپنا فائدہ کر لوں گا، یا میں کوئی آگے بڑھ جاؤں گا، یا میری مطلب میں یا مجھے جو منزل میں حاصل کرنا چاہتا ہوں یا جو بھی میں فراڈ کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے آسانیاں ہوں گی۔ لیکن آپ یقین کریں، میں انتہائی تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ جو سچ سے آپ کو جو ہے وہ کامیابی مل سکتی ہے وہ جھوٹ کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ جھوٹ آپ کو ہمیشہ اندھیرے کنویں میں ہی الٹیمیٹلی لے کے جائے گا۔ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے آپ کو چھوٹا موٹا کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، لیکن منزل کوئی نہیں ہے، وہ ایک گمنام رستہ ہے جس کی کوئی منزل نہیں۔ تو میرے ابو جی سرکار دیوان دستگیر ایک شعر فرماتے ہوتے تھے، فارسی کا تھا، ہمیں تو فارسی نہیں آتی لیکن وہ فارسی کا پھر ترجمہ بھی ساتھ ساتھ فرما دیتے تھے، اور اس ترجمے کا مطلب یہ تھا کہ اے بندے دین کی اگر تو صرف ایک بات کو صحیح طرح سمجھ لے اور اس کو اپنا لے، اور وہی بات ہے سچائی، کہ سچ بولو ہمیشہ، چاہے اپنے میں خامی ہو، چاہے کہیں گواہی دینے کا معاملہ ہو، لوگ مکر جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بلا وجہ کے چھوٹے موٹے چکر دیتے رہتے ہیں۔ تو اگر اس کا مطلب یہ تھا کہ اے بندے اگر تو دین کا صرف ایک کام اختیار کر لے جو سچائی ہے تو دین اور دنیا دونوں تمہارے پیچھے لگے، اگر تم کسی طرح صرف یہ ایک کام اختیار کر لو۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی کمی ہے، بہت زیادہ کمی ہے۔
نہیں سمجھ آ سکی بلا وجہ، مطلب جھوٹ شروع سے ہی شاید سکھایا ہی نہیں جاتا کہ سچ میں کتنی بڑی طاقت ہے۔ تو میں جب چھوٹا تھا تو جیسے بچے ہوتے ہیں چھوٹا موٹے ڈر کی وجہ سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر لینی یا ایسے ہی، تو جب میرے بابا سرکار وہ جب مجھے بلاتے تھے اور پوچھتے تھے تو وہ مجھے سمجھانے کا مجھے یاد آتا ہے کہ وہ کیا اعلیٰ طریقہ تھا کہ وہ میری بات یا مجھ سے پوچھنے سے پہلے ہی ہمیشہ فرما دیتے تھے کہ نہیں، سلمان تو جھوٹ نہیں بولتا۔ حالانکہ میں کوئی اتنا سچا نہیں تھا یا کوئی بہت اعلیٰ، تو میں ادنا سا بالکل انسان، بہت اعلیٰ کیا، ذرا سا بھی اعلیٰ والا تو لفظ ہی نہیں ساتھ لگ سکتا۔ لیکن بہرحال وہ ہمیشہ جب بھی کوئی ایسی بات ہونی، کوئی سال بعد، کوئی 2 سال بعد، جو بلا کے میرے سے پوچھنا مطلوب ہوتی تھی، تو وہ پہلے یہ فرما دیتے تھے کہ نہیں، سلمان تو جھوٹ نہیں بولتا، وہ تو صحیح دسی۔ تو وہ ایک اخلاقی طور پہ میرے پہ اتنا پریشر آ جاتا تھا کہ میں نے سچ بات ہی کرنی ہوتی تھی، جو وہ ان کے طریقے سے مجھے سمجھ میں آ جاتی تھی کہ نہیں، وہ میرے سے یہ امید رکھ رہے ہیں اور وہ میرے سے چاہ رہے ہیں۔ تو ماں باپ اگر جو ہے وہ بچوں کو اس طریقے پہ لگائیں یا اس طرح سے سمجھانا شروع کریں اور پھر آگے اساتذہ، تو ان چیزوں کی جو برکتیں ہیں کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پہ بہت پستی کا شکار ہے، پڑھ کے بھی جو ہے وہ ان پڑھوں جیسا بیہیو کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ایک تو اس سمجھ کو بھی درست کرے، اور ایک تو نعت پڑھی ہے تو ایک میں تقریر کرتا بھی آپ ہکو جائے ہوں نعرے ذرا مٹھا رہو، میں 2 منٹ گال کر لوں آگے ٹائم کٹ۔ تو ایک تو مہربانی فرما کر اپنی والدہ کا خیال رکھیں، اپنے باپ کا خیال رکھیں، ان کی نوکری کریں۔ کچھ لوگ ماں کے سائڈ پہ ہوتے ہیں تو بس کہتے ہیں کہ جی سارا ماں کا ہی ماں ہو گیا، تو ماں کی وجہ تو پیو نہ لڑنا شروع کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ باپ کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے ماں کے حقوق تھوڑے سے زیادہ ہیں، لیکن باپ بھی کسی حساب سے بھی کم نہیں ہے۔ تو باپ کی بھی نوکری کرنی اتنی ہی مطلوب ہے جتنی ماں کی کرنی مطلوب ہے، اور خدا نہ خواستہ ان کے دونوں کے کسی گھر میں اختلافات ہوں تو آپ نے دونوں کی غلامی کرنی ہے۔ آپ نے پارٹی نہیں بننا ہوتا کہ میں ماں کی سائڈ پہ ہوں یا باپ کی سائڈ پہ ہوں، وہ ان کے ذاتی معاملات ہیں، آپ نے دونوں کو ہی ہمیشہ عزت اور اہمیت دینی ہے۔ اور ایک اور بات، ایک واقعہ ہے بہت نبی پاک سرکار کی شان میں ہے یا ہمارے دین کو سمجھنے کی شان میں ہے، چھوٹا سا ایک ہے کہ ایک سید صاحب تھے، ان کا ایک خدمتگار تھا، تو وہ کہیں چلا گیا کہیں اور علم حاصل کرنے، کسی اور مدرسے میں کہیں پڑھنے، تو وہ حضرات ذرا اور خیال کے تھے، ذرا اور ان کا مطلب وہ والی سوچ نہیں تھی جہاں وہ پہلے تھا۔ میں فرقوں کے نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، تو انہوں نے اس سے نام پوچھا اس کا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ میرا نام غلام رسول ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اوہ یہ نام تو بہت غلط نام ہے، یہ تم نے کیسے رکھ لیا؟ تو یہ تو خدا نہ خواستہ مطلب غیر مذہبوں کا نام ہے، یہ نہیں جائز نام۔ تو انہوں نے اس کا نام بدل کے تو عبداللہ رکھ لیا کہ عبداللہ ٹھیک ہے، تو اس نے عبداللہ رکھ لیا۔ وہ جو پیچھے حضرت صاحب تھے، جو سید صاحب تھے، ان کو کسی نے جا کے بتایا کہ جی وہ آپ کا ایک خدمتگار تھا، ایک شاگرد تھا، تو وہ بعد میں اعلیٰ تعلیم، جیسے ہمارے اعلیٰ تعلیم کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں نا، تو کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے گیا تو انہوں نے اس کا نام چینج کر دیا اور اس نے بھی بدلوا لیا، تو اس نے اب یہ رکھوا لیا۔ تو فرمایا اچھا، ان کا کاغذ پینسل لاؤ، اس کو ایک خط لکھا اور خط میں صرف ایک شعر لکھا، اور وہ مجھے بڑا اچھا لگا تو میرا دل کیا کہ میں سنا دوں۔ وہ شعر یہ تھا کہ غلام رسولوں منکر ہوئے تے جا بنے ہو عبداللہ، غلام رسولوں منکر ہوئے تے جا بنے ہو عبداللہ، تے جے نہ غلام رسول دا ہو سی تے کیویں بن سی عبداللہ۔ تو خیر وہ مجھے بہت زیادہ کلک کیا۔ تو وہ جو لوگ یا جو بھی جن کی سمجھ میں ایسے آتا ہے کہ نبی پاک سرکار کے گھرانے کے بغیر یا ان کی غلامی کے بغیر کہیں کوئی رسائی ممکن ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ذہن کا فطور ہے، یا کہیں جیسے ماں باپ مس ہو گئے نا ہم سے، اسی طرح وہ سرکار کے بغیر جو ڈائریکٹ رسائی کی کوشش ہے، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ دماغ میں سے کوئی کھانا مس ہو جاتا ہے تو بندہ ڈائریکٹ ہونے کی کوشش کر جاتا ہے۔ تو ان کی غلامی بھی اسی طرح مطلوب ہے۔ اور ایک اور چھوٹا سا واقعہ آخری، بس 5 منٹ میں میرے خیال سے یہ آخری بات ہے جو میں خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی سی پہلے تو ظاہر ماں باپ کی غلامی نصیب ہو جائے، پھر اور بہت میری ایک کوتاہی ہے، میری ایک خامی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ایک معاملہ تھا بہت پہلے، بہت سال پہلے، 18-20 سال پہلے میری زندگی میں ایک
تو میں نے اپنے بابا سرکار سے اس کی اجازت طلب کی، تو انہوں نے مجھے اجازت عنایت فرمائی۔ وہ کچھ عرصے کے بعد جو معاملہ چلا تو کچھ لوگوں نے اس کو پسند کیا، کچھ لوگوں نے اس کو ناپسند کیا، ہر کسی نے اپنی اپنی مجھے رائے دی کہ یہ صحیح ہے، یہ ایسے صحیح ہے، یہ ایسے نہیں صحیح۔ تو وہ میں انہیں ہمیشہ یہ آگے سے کہتا تھا کہ نہیں، اس میں مجھے ابو جی کی اجازت ہے، تو وہ بھی آگے سے چپ کر جاتے تھے۔ کچھ لوگ اس کے بارے میں افواہیں بھی اڑاتے تھے، عجیب عجیب جس کے ذہن میں جو خیال آتا تھا، وہ جیسے باتیں بنانا ہمارے قوموں کی اور مزاج کی ایک عادت بن گئی ہے، خود سے ہی بات گھڑ گھڑ کے تو وہ پیش کرتے ہیں۔ تو وہ اس معاملے میں بھی میرے لوگوں کے وہ ایسے ہی افواہیں بھی بہت اڑی رہتی تھی۔ تو خیر میں اپنے نزدیک سیٹسفائیڈ تھا کہ میں نے اجازت طلب کی ہے۔ تو اگلے دن ایک سکھیرا صاحب ہیں، امریکہ ہوتے ہیں، کہ بندے کو جب کہیں سے رہنمائی مل جائے، کہیں سے اس کو گائیڈنس مل جائے، تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ اور احسان فراموشی ایک بہت چھوٹی حرکت ہے، جو بھی احسان فراموش ہو جائے، لیکن ہمارے احسان فراموش ہونا آج کام ہی چھوٹے آدمی کا ہے۔ جو بڑا آدمی ہے وہ کبھی ہمیشہ اگلے کا احسان یاد رکھتا ہے۔ اور ایک مالیہ کوٹی ایک اسکالر ہے، وہ کہتا ہے کہ احسان فراموشی ایک طرح کی کمزوری ہے، اور میں نے کبھی اصلی قابلیت کے مالک شخص کو احسان فراموش نہیں دیکھا، وہ یاد رکھتا ہے۔ تو خیر ہم بھی ایسی باتیں سن کے کوئی ایسے لوگوں کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ ایک سکھیرا صاحب ہے، وہ کبھی سال دو سال بعد ان کا چکر لگتا ہے، وہ تشریف لاتے ہیں وہاں امریکہ سے، تو یہاں آ کے تو مل کے جاتے ہیں مجھے۔ تو وہ ایک دفعہ تشریف لائے، انہیں بھی وہ معاملہ میرا پسند نہیں تھا، تو وہ اس کے خلاف ہمیشہ جب بھی ڈسکشن ہوتی تو مجھے بات کرتے تھے۔ 3-4 دفعہ ایسا ہوا، تو پھر اس دفعہ کوئی سال پہلے وہ تشریف لائے، کچھ ماہ پہلے، تو میری اس بات پہ ان سے ڈسکشن ہوئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اصل میں آپ ہمیشہ جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے ان کی اجازت ہے یا میں نے اجازت طلب کی ہے، تو اصل میں اجازت کا معاملہ نہیں ہے۔ میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ کسی دن، میں اپنے بندے بھیجوں گا، ان کے ملازمین، ان کے مینیجر وغیرہ رقبے شقبے ان کے یہاں ہیں، تو ان بندوں کی موجودگی میں آپ نے سرکار کے پاس جانا ہے اور انہیں جا کے عرض کرنی ہے کہ یہ جو معاملہ تھا یا یہ جو مسئلہ تھا، یہ جو میں نے آپ سے ایک اجازت طلب کی تھی، اس میں آپ کو پسند کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے اس چیز کی اجازت دیں، آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں، تو اس سے پھر آپ کو جو رہنمائی مل جائے یا جو سمجھ میں آ جائے آپ ویسے کر لیجیے۔ تو مجھے اس وقت بھی ان کی بات کوئی اتنی زیادہ وہ اٹریکٹیو نہیں لگی، یا اتنا ان کی بات میں مجھے وہ وزن نہیں لگا، مجھے لگا کہ میں صحیح کہتا ہوں اور میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو خیر انہوں نے کچھ دن کے بعد وہ اپنے ایک مینیجر، ایک منشی صاحب، ایک رانا صاحب ہیں، ایک سید صاحب ہیں ان کے مینیجر، انہوں نے ان کو بھیجا، وہ میرے پاس تشریف لائے، کہتے جی وہ ہمارے صاحب ہیں سکھیرا صاحب، تو ان کا ایسے آپ سے بات ہوئی تھی۔ میں نے کہا جی، تو کہتے جی وہ دربار شریف پہ جانا ہے، ذرا ہمارے ساتھ 5 منٹ نکال لیں۔ میں نے کہا ہاں جی بالکل۔ خیر میں ایسے ہی ہنستے ہنستے ان کے ساتھ چلا گیا، وہاں جا کے ان کی موجودگی میں وہ ان کی غلامی میں کھڑے ہو کے تو میں نے وہی عرض کر دی، میں نے کہا جی ایسے ایسے یہ آپ کے خدمتگار ہیں اور یہ میرے پاس یہ پیغام لے کے آئے تھے، تو وہی میں نے اب آپ کو عرض کرنے آیا ہوں، تو اس معاملے میں جو آپ کو پسند ہے وہ ویسے کرتے ہیں۔ تو خیر میں واپس آ گیا، تو اس سے ہفتے کے اندر ایسا ہوا کہ مجھے بہت سے طریقوں سے، 2-3 مختلف طریقوں سے یہ پتا چلا کہ ان کو وہ معاملہ واقعی ناپسند تھا۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ 18-20 سال جب میں نے اس معاملے کو اپنی وہ اجازت کے زوم میں وہ گزار دیے، وہ میری کوتاہی تھی۔ تو اگر آپ کو کبھی ایسے سمجھ میں آئے کہ آپ اپنے ماں باپ سے کسی چیز کی اجازت مانگ رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی ضائع ہو گئی، مجھے لگتا ہے کہ میرے 18-19 سال جو ہیں وہ ویسٹ ہو گئے۔ تو اگر آپ کو کبھی کچھ ایسا لگے، ہم تو خیر اجازت مانگنا بھی عام طور پہ اتنا ضروری نہیں سمجھا جاتا، لیکن اجازت مانگنے سے زیادہ ضروری ہے، میری بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے 18.5 سال بعد یہ سمجھ آئی کہ اجازت مانگنا اہم نہیں ہے، ان کی پسند دیکھنا ہے میں کہ انہیں پسند کیا ہے اور کیا پسند نہیں ہے۔
تو اس لیے اگر آپ کا کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملہ ہو یا ان کی غلامی میں کبھی آپ پیش ہوں تو آپ ان کی ناگواری کو سمجھیں، ان کی پسند اور ناپسند کو سمجھیں، تو آپ کی زندگی میں اور آسانیاں ہوں گی اور بہتر منزلیں عطا ہوں گی اور اللہ تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو میں جو چاہتا تھا زندگی میں، جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا، میری منزل تھی، وہ اس چکر میں، وہ اس اجازت کی غلط فہمی میں وہ سارا کچھ ہی مس ہو گیا، وہ سارا کچھ ہی رہ گیا زندگی میں، وہ سارا ہی پیچھے چھوٹ گیا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے، مجھے اب یہ سمجھ آیا ہے کہ شاید وہ وہی قصور تھا جو میں نے شاید ان کی پسند کا خیال نہیں کر سکا، بس اپنی اجازت کے چکر میں نے اپنے دماغ کو 18.5 سال کا عرصہ میں نے مطمئن کر لیا۔ تو بہرحال اگر میں ایک مشکل میں سے گزرا ہوں یا ایک پریشانی میں سے گزرا ہوں تو میری خواہش یہ ہے کہ وہ آپ سارے حضرات اس میں سے نہ گزریں اور آپ اس چیز کو اگر سمجھ جائیں، خاص طور پہ جو ینگ بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں جو 18، 20، 25، 30 سال کے ہیں، جو ہمارے سے 10، 15، 20 سال چھوٹے ہیں، تو ان کی ابھی بہت زندگی پڑی ہے، تو ان سے اگر یہ دامن جو ہے وہ چھوٹ گیا یا اس کو صحیح طرح سے نہ پکڑ سکے تو وہ زندگی میں کہیں بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم ساروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہم ساروں کو بہتر سمجھ عطا کرے، ہم ساروں کی غلطیوں کو معاف کرے اور کوتاہیوں کو معاف کرے۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میں ایک ادنا سا انسان ہوں، آپ کا بھائی ہوں، آپ کا خادم ہوں، خاص طور پہ بزرگوں سے گزارش ہے بار بار، اور بڑوں سے اور سرکار کی اولاد سے، سادات کرام کا میں اپنے آپ کو ایک غلام سمجھتا ہوں، اور آپ سارے سب کو اپنا بھائی اور ساتھی اور دوست سمجھتا ہوں۔ تو کبھی میرے سے کوئی کوتاہی غلطی ہوئی ہو تو وہ میری والدہ کا چیلم ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ آپ سے معافی مانگنے کا، یا آپ کسی ایسے حضرات کو جانتے ہوں جو میرے سے کسی بات پہ نالاں ہوں یا ناراض ہوں۔ ظاہر ہے انسان چلتے پھرتے کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا، خامیاں ہوتی ہیں ہر انسان میں، اور میرے میں کچھ زیادہ ہی ہیں، تو کوئی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد اور برکتوں سے رکھے اور خیر سے رکھے اور آپ کی منزلیں آسان کرے، آپ کو سچ بولنا سکھائے، آپ کو اپنے ماں باپ کی غلامی نصیب کرے۔ یقین کر لیں یہی دونوں باتیں اگر صحیح طرح آپ سیکھ جائیں تو پھر زندگی میں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کچھ باقی خود بخود ہوتا جائے گا، خود بخود وہ ساری منزلیں طے ہوتی جائیں گی۔ لیکن ان دونوں چیزوں سے اگر رہ گئے تو پھر سارا کچھ بھی حاصل کر لیا تو کچھ بھی نہیں حاصل ہو پائے گا، جیسے اس قوم کی حالت ہے یا جہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ ختم شریف ہے جی، اور ختم شریف کے بعد کھانا ہے، تو میری خواہش یہ ہوگی یا گزارش ہوگی، کچھ لوگ جلدی کرتے ہیں کہ آپ کھانا کھا کے جائیں، بس اچھا لگتا ہے مجھے کہ جو حضرات آئے ہیں ان کو کھانا کھلایا جائے یا ان کی نوکری تھوڑی سی کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو باقی اگر کسی کو بہت زیادہ جلدی ہو تو جیسے آپ پھر بھی آسانی ہے۔ بہت شکریہ، بس 10 منٹ ختم شریف جی، اللہ حافظ، بڑی مہربانی، آپ نے مجھے تحمل سے سن لیا جی، بہت شکریہ۔